السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قاتل معمر یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل۔ ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا؟ اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں، وہ نہ بھولو۔ خدائے یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیث بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا۔ میں یہ بات لیث بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحاوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے۔ ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے لائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ وہ یہی ہیں، بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینے پر حملے کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم، کعب تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا، وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحاوا سے کہا، لیث بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحاوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیث بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیث بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاں دیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، وہ جب بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحاوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں کعب بن اسد، لیث بن موشان نے کہا، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی قدم کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحاوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیث بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوع انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 خادم یوحاوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔ کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی 20 گھوڑے اور 20 غلام چھوڑ دے گا اور یوحاوا کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیث بن موشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔
میری بات غور سے سنو، عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں جانتا ہوں، تم مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی و نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے، ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوحوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے طلسم میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں اپنے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد پتھر ثابت ہوا۔ یوحوا نے کہا، اس نے مجھے دھتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہیں کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرمہ اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے، یہ تینوں جنگ و جدل کے دلدادہ ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یوحوا مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ خالد سے اس نے توجہ جلد ہی ہٹا لی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک روز یوحوا مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پہلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے، وہ سب یہودی تھے اور 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا رستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تنومند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا، اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی، ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی میں پڑتی ہیں اور کشتی کو پٹختی ہیں۔ ٹیلے جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھے ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیری بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہو جاتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یوحوا نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سرپٹ دوڑ پڑے۔ آگے چھوٹے بڑے گڑھے آ گئے۔ گھوڑا گاڑی بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے۔ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اٹھ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر جا گری۔ گاڑی آگے نکل گئی، میں قلع بازیاں کھاتی رہی۔ سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے زناٹوں اور اس کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا تو ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میرے پیچھے اود آتا تاکہ میں تنہا نہ رہتی۔ میں اتنی خوفزدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں کبھی ایسی خوفناک آندھی میں بھی نہیں پھنسی تھی۔ آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میرے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑے صحیح راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے آئے تھے۔ میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی، پاؤں جمتے نہیں تھے۔ یوحوا کو آندھی دھکیلتی جا رہی تھی۔ اچانک آندھی کی چیخیں بہت ہی بلند اور ڈراؤنی ہو گئیں۔ یوحوا پہلے نیچے گئی، وہ گھاٹی تھی جو وہ آندھی کے زور پر اتر گئی تھی۔ پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی، یہ ریتلی مٹی کی دیوار تھی۔ یوحوا اس پر ہاتھ رکھ رکھ کر آگے چلتی گئی۔ یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور ٹنڈ منڈ سے صحرائی درخت بھی تھے۔ یہاں آندھی کی چیخیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے بہت سی عورتیں چیخ چلا رہی ہوں۔
بعض چیخیں آندھی کی لگتی ہی نہیں تھیں، یہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھیں، وہ چڑیلوں یا درندوں کی معلوم ہوتی تھیں۔ یہ یہودی حسینہ جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیر سمجھتی تھی، خوف سے رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے خراب کر کے قتل کر جائے۔ رات آ رہی تھی، بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا، کوئی اور خطرہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکہ کے راستے سے بھٹک آئی ہے۔ صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں، پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی، اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر جا رہی تھی۔ یہ دیوار بہت بڑا ٹیلا تھا جو آگے جا کر گھوم گیا۔ اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یوحوا رک کر پیچھے ہٹ آئی۔ اب اسے شک نہ رہا، یہ اونٹ ہی کی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، 2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یوحوا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف، کہاں؟ وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا کر رہی تھی۔ یوحوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر ایک طرف لے گئی۔ وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ یہ بڑی اچھی اوٹ تھی، وہ آندھی کے تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی، اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر آ گئی تو ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا، لیکن اس نے اندر جانے کی جرت نہ کی۔ وہ رک گئی۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ یوحوا کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جوں ہی وہ اس اوٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس کے اوپر اس طرح ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یوحوا گھبرا کر پیچھے کو ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ او، تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یوحوا نے اپنا چہرہ اوڑھنی میں چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برچھیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی تھیں؟ انہیں ادھر لے آؤ، بڑا اچھا غار ہے، ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یوحوا وہاں سے نہ ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یوحوا کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جھپٹا مار کر یوحوا کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور یوحوا کے باپ کا نام لے کر بولا۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں، میں اکیلی ہوں، یوحوا نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو۔ یوحوا نے اسے بتا دیا کہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس آدمی نے کہا اور یوحوا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے چلا۔ ذرا رکو، یوحوا نے کہا۔ تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو شاید۔ میں اکیلا ہوں، آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے۔ میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں، میں نے تمہیں مکہ میں اکثر دیکھا ہے۔ یوحوا نے کہا، تمہارے نام سے میں واقف نہیں، میں جرید بن مسیب ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ پھر تم مجھے میرے گھر تک پہنچا دو گے؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہیں کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ اونٹ جس کی آوازیں یوحوا نے سنی تھیں وہ جرید بن مسیب کا تھا، جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔ جرید یوحوا کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز قد، گٹھے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یوحوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا، آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یوحوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یوحوا نے کہا، میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جرید نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں، اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے، رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یوحوا اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مسیب لیٹ گیا۔ یوحوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں ہے، وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوحوا پریشان ہو گئی۔ جرید، یوحوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے قہقہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔
تم کیوں ہنسے ہو؟ یوحاوا نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں۔ خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو، جرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو۔ تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یوحاوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا، یوحاوا نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور تک اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں سنی تھی۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحاوا نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحاوا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحاوا کم سن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ شب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحاوا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحاوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحاوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحاوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحاوا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان نے یوحاوا کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحاوا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی ہے کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی ہے۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحاوا کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے نا آشنا نہیں تھی۔ جرید بن مسیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی
और जुरैद उसे फरिश्ता लगने लगा। वजह ये थी कि वो उसके हसीन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिलकश जिस्म से जरा भी मुतासिर न हुआ था। युहावा पर जुरैद के इस रवैये का ये असर हुआ कि वो जुरैद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, हरीद ने युहावा को उसके घर पहुंचा दिया। युहावा के किला नुमा मकान का दरवाजा खुला तो उसका बाप परेशान नजर आया। उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने हरीद को रोक लिया और शराब से उसकी तवाज़ो की। हरीद जब चला गया तो युहावा ने अपनी जात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज उसने हरीद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। हरीद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। हरीद ने ये मुलाकात जज्बात तक ही रखी। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं और जरीद के दिल में भी युहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। युहावा हैरान थी कि उसके अंदर पाकीज़ा और वालेहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज जरीद ने युहावा से पूछा कि वो उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, युहावा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। हरीद ने उसे कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। युहावा सोच में पड़ गई। वो जरीद बिन मुसय्यब की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नजर आ गया। हमारा एक बुजुर्ग है, लैस बिन मौशान। युहावा ने कहा, उसके पास कोई इल्म है, उसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें उसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतालीक है। जरीद बिन मुसय्यब उसके साथ लैस बिन मौशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते थे। इस्लाम के फरोग को रोकने के मंसूबे भी बनाते थे। लेकिन जरीद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। युहावा को उसकी ये बात पसंद नहीं थी। वो उसे उकसाती और भड़काती थी। मेरा मजहब तुम हो। जरीद बिन मुसय्यब ने एक रोज उसे फैसले के लहजे में कह दिया था, तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो ना सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज बता देती हूँ जरीद। युहावा ने उसे कहा था, मैं किसी की भी बीवी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लैस बिन मौशान ने मुझे ये फर्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मलकियत समझो। एक रोज जरीद युहावा के साथ लैस बिन मौशान से मिलने उसके पास चला गया। युहावा उसे लैस बिन मौशान के सामने ले जाने के बजाय पहले खुद अंदर गई और उसने लैस को साफ अल्फाज में बता दिया कि वो जरीद को मोहब्बत का देवता समझती है। उसने लैस बिन मौशान को बताया कि जरीद ने उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने लैस को बताया कि जरीद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि जरीद की बीवी के बतन से लड़का पैदा हो? युहावा ने पूछा। क्या नहीं हो सकता? लैस बिन मौशान ने कहा, पहले मैं उसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसे मेरे पास भेज दो। युहावा ने उसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लैस बिन मौशान ने जरीद को बाहर भेजकर युहावा को अंदर बुला लिया। जो शख्स तुम जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है। लैस बिन मौशान ने कहा, या वो इस कदर कमजोर शख्सियत का हो सकता है कि तुम्हारे हुस्न का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा गुलाम हो जाए। जरीद मजबूत शख्सियत का आदमी है। युहावा ने कहा, जरीद की जात बहुत कमजोर है। लैस बिन मौशान ने कहा, मैंने तुम्हारे मुतालिक उसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने उसकी जात में उतरकर मालूम कर लिया है, ये शख्स तुम्हारे तिलिस्म का असीर है। मुकद्दस अतालीक। युहावा ने कहा, आप उसके मुताल्लिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं उसे एक बेटा देना चाहती हूँ। मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं उसके बेटे को जन्म दूंगी। नहीं लड़की, बूढ़े लैस ने कहा, तुम्हारी कोख से उसका बेटा जन्म नहीं लेगा। ये शख्स जरिया बनेगा उस फर्ज का जो खुदाए यहूदा ने मुझे और तुम्हें सौंपा है। युहावा खामोशी से लैस बिन मौशान के चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। जिसे तुम मोहब्बत का देवता समझती हो, वो उस शख्स को कत्ल करेगा जो कहता है कि उसे खुदा ने नबुव्वत दी है। लैस बिन मौशान ने कहा, जरीद से ज्यादा मौजू आदमी और कोई नहीं होगा। क्या आप पेशनगोई कर रहे हैं? युहावा ने पूछा। ये किस तरह कत्ल करेगा? इसे मैं तैयार करूंगा। ये तैयार नहीं होगा। युहावा ने कहा, यह कहा करता है कि इसका कोई मजहब नहीं, मोहम्मद को यह अपना दुश्मन नहीं समझता, कत्लो गारत को पसंद नहीं करता। ये सब कुछ करेगा। बूढ़े लैस ने कहा, इसके जहन पर मेरा कब्जा होगा, तुम मेरे साथ होगी। 3 रोज तक ये सूरज की रोशनी नहीं दिख सकेगा। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये एक ही बात कहेगा,
कहाँ है खुदा का नबी? वो हम में से है, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुकद्दस बाप, युहावा ने रुंधियाई हुई आवाज में इल्तिजा की। जरीद मारा जाएगा, ये वाहिद शख्स है, खुदाए यहूदा से बढ़कर मोहब्बत के लायक कोई नहीं। लैस बिन मौशान ने कहा, तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। जरीद अब मक्के को वापस नहीं जाएगा। फिर युहावा भी मक्के को वापस ना गई। जरीद बिन मुसय्यब भी ना गया। बूढ़े लैस ने दोनों को 3 दिन और 3 रातें एक कमरे में बंद रखा। जरीद को अपने सामने बिठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी, फिर उसे कुछ पिलाया और जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाने लगा। उसने युहावा को नीम बरहना करके उसके साथ बिठा दिया। लैस युहावा को जो कहता रहा वो करती रही। ये जरूरी नहीं कि मैं तुम सबको ये भी बताऊं कि मैंने जरीद के जहन और इसकी सोचों को किस तरह अपने कब्जे में लिया है। लैस ने कहा, मैं उसे साथ लाया हूं, तुम उसे खुद देख लो। लैस बिन मुशान ने युहावा को इशारा किया। युहावा बाहर चली गई और जुरैद बिन मुसय्यब को अपने साथ ले आई। जुरैद ने अंदर आकर सबको बारी बारी देखा। वो यहाँ नहीं है, जुरैद ने कहा, मैं उसे पहचानता हूँ, वो हम में से है, वो यहाँ नहीं है। जरा सब्र करो जुरैद, बूढ़े लैस ने कहा, हम तुम्हें उस तक पहुंचाएंगे कल जरीद, बैठ जाओ। जरीद युहावा के साथ लगकर बैठ गया और बाजू उसकी कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। अगली सुबह जब मदीने में लोग फतह की खुशियां मना रहे थे और काब बिन असद के घर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ बड़ी ही खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया गया कि बनु कुरैजा ने, जिसका सरदार काब बिन असद था, मदीने के मुहासरे के दौरान अहले कुरैश और गतफान के साथ खुफिया मुआहिदा किया था, जिसे नईम रदियल्लाहु अन्हु बिन मसूद ने बड़ी दानिशमंदी से बेकार कर दिया था। ये वाकया भी 2-4 रोज पहले का था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रदियल्लाहु अन्हा ने एक यहूदी मुखबिर को कत्ल किया था। ये मुखबिर इस छोटे से किले में दाखिल होने का रास्ता देख रहा था, जिसमें मुसलमानों की औरतें और उनके बच्चों को रखा गया था। उस यहूदी ने एक औरत को अपने मुकाबले में देखकर बड़े रोब और घमंड से कहा था कि वो यहूदी है और मुखबरी के लिए आया है। हजरत सफिया रदियल्लाहु अन्हा ने उसकी तलवार का मुकाबला डंडे से किया और उसे हलाक कर दिया था। खुदा की कसम, किसी सहाबी ने ललकार कर कहा, इन यहूदियों पर एतबार करना और इनकी बदअहदी पर इन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपना खंजर अपने ही दिल में उतार लिया जाए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अस्मा और नाफे हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के हवाले से रिवायत करते हैं कि मारका खंदक के खात्मे पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर कोई नमाज असर बनु कुरैजा के पास पहुंचकर पढ़े। एक और हदीस में है जिसके रावी हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अब तक लश्कर जिब्राइल का गर्द गुबार बनु गनम में उड़ते हुए देख रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैजा को बदअहदी और धोखादही की सजा देने गए थे। तमाम मुर्रिखीन ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु कुरैजा की किलाबंद बस्ती को मुहासरे में ले लिया। अहदीस के मुताबिक साद रदियल्लाहु अन्हु बिन माज को बनु कुरैजा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बदअहदी की सजा खुद तजवीज करें। साद रदियल्लाहु अन्हु बिन माज जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में उन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हब्बान बिन अरफा की बर्छी लगी थी। लैस बिन मुशान, युहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जरीद बिन मुसय्यब भी वहीं था। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया था, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, उसने घबराहट से कांपती हुई आवाज में कहा। साफ नजर आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और किले के बुर्ज में चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लैस बिन मोशान के पास पहुंचा। मुकद्दस मोशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आपका जादू इन बर्छियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही हैं? रोक सकता है, बूढ़े लैस बिन मुशान ने कहा। अगर मोहम्मद का जादू ज्यादा तेज हो तो मैं मजबूर हूँ। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? खुदाए यहूदा की कसम, काब बिन असद ने कहा, यह मुखबरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम न था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान मुहासरे की तरतीब में आ रहे हैं। हम निकल नहीं सकेंगे। इन दोनों को निकाल दो। लैस बिन मुशान ने कहा, युहावा, जरीद को लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आप ऊपर क्यों नहीं जाते लैस बिन मुशान? काब बिन असद ने कहा, आपका वो इल्म और वो जादू कहाँ गया जो तुम इस राज को नहीं समझ सकते? बूढ़े लैस ने कहा,
موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں رستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال کر لائے تھے اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یوحوا اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیس بن موشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے انہیں 2 آدمی اور 1 عورت نظر آئی۔ تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیس بن موشان، جرید اور یوحوا تھے۔ لیس نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپناٹزم کہا جاتا ہے۔ یوحوا اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیس جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن جرید لیس کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینے جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیس اور یوحوا نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یوحوا میری ہے۔ وہ للکارتا آ رہا تھا، یوحوا حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر تک پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ جو زخمی تھے کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کی بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے اونچے خاندانوں کے آدمیوں کو مانگتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینے کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا، بدبخت انسان۔ تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا، اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔
سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ واپس آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے. ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے. سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے. محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا. مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی. اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا. ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا. چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی. مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا. دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا. مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا. آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے. چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کرائے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے. جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی. زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے. مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نضیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی. ان قبیلوں کے بچے کچھ یہودی شام کو بھاگ گئے تھے. شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی. ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا. یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی. ادھر مدینے میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نضیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا. ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے حشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا تھا. حشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کو سینے میں برچھی لگی تھی. جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے. سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی. مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے. انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما. اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں. سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی. صبح کسی نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا. خیمے میں جا کر دیکھا سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ شہید ہو چکے تھے. انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی. خدا نے ان کی دعا قبول کر لی. ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا. بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی. خدا کی قسم بنو قریظہ کو اس بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی. ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے. کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو. کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا. مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی. خالد نے کہا بدعہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں مسلمانوں نے نہیں طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا. ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے. خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا. خالد اب خاموش رہنے لگا تھا. اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا. اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا. خالد اسے بزدل کہتا تھا.
خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا، لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھی آج یہ بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو اور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔